بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق اور دیوان ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو اس دار پانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگیت درود و سلام نازل ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کے ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کے اندر اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند منٹ جو گفتگو ہوگی وہ ہے مذمت بدعت. بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں جو بھی آدھے گھنٹے کے اندر آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث کی روشنی میں ادا کی جائے گی. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے بدعت کا جو موضوع ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے. اگر اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے جمعہ کا ہی اگر انتخاب کیا جائے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 جمعہ ہونی چاہیے اس کے لیے بہت زیادہ موضوع بحث کرنے کے لیے. مختصراً جو بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں خاص طور سے مسلمانوں کے اندر بدعتوں کا رواج بہت زیادہ ہے. بہت کم ہی ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں جو کم ہیں صحیح عقیدے پر فائز ہیں وہ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں. اور کون ستا رہا ہے، کون مار رہا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا، اس کا بھائی کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ہے جو اپنا دھندا دین کے نام پر چلا رہا ہے، اپنا بزنس دین کے نام پر چلا رہا ہے، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہر معاملے میں کہیں بھی آپ جائیں، کسی کے پاس آپ گئے کام کرانے کے لیے، کچھ کرانے کے لیے، تو سب سے پہلے انسان آپ کے دل کے اندر ڈر پیدا کر دے گا، دہشت پیدا کر دے گا. ڈر اور دہشت بہت ضروری ہے. اگر یہ پیدا کر دیا تو انسان لامحالہ اس چیز کو کر دے گا. آج کل آپ دیکھیں مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دھندا بنا کے رکھے ہیں اپنا پیشہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو دین کے اندر بھی بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہیں اور اپنے منمانی کے حساب سے بدعتوں کو ایجاد کر کے اور اس حساب سے اپنا وہ دھندا چلا رہے ہیں، روزی روٹی چلا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مست مولا ہے. ان کو فکر نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا وہ یہ سب کام نہیں کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت ایسے ہی لوگوں کا کریں گے جو توحید پر قائم ہوں گے، گامزن ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا انہی کے لیے شفاعت ہوگی۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو گئی اور اس کو دین سمجھ لیا، آج ہر آدمی جو آدمی نہیں جانتا ہے بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، کس پر نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں بے دھڑلے سے جب پوچھا جاتا ہے ارے تمہار مہرارو کہاں گئی، تو کہیں فلانے جگہ گئی، کہیں بہرائچ گئی کہ چوچا شریف گئی۔ مسجد میں عورت کو بھیجنے کے لیے کہتے ہیں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور بہرائچ اور چوچا شریف بھیجنے کے لیے عورتیں اکیلی چلی جاتی ہیں۔ وہاں پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد میں ان کے علماء منع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ مسجد میں نہیں جا سکتے۔ آپ جا کر دیکھیں مسجد نبوی کے اندر، حرم شریف کے اندر دیکھیں، بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور گلف کے اندر آپ مسجدوں کے دیکھ لیں، یہاں بھی تو اللہ کا شکر ہے بہت ساری مسجدوں کے اندر عورتوں کا انتظام ہے۔ یہ عورتیں بھی جمعہ کے اندر آئیں، وہ بھی شامل ہوں۔ گلف کے اندر ہر مسجد چاہے جنگل میں بنی ہو، جب تک عورتوں کا الگ سے نہیں بنایا جاتا ہے وہ مسجد پاس ہی نہیں ہوگی، وہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اس کا۔ اس کے اندر ضروری ہے کہ عورت کا بھی ہونا چاہیے، چاہے تھوڑی سی جگہ دی جائے لیکن دی جائے۔ ہر مسجد کے اندر کہیں بھی جائے دیکھیے گا مصلی النساء لکھا رہتا ہے، مصلی للرجال لکھا رہتا ہے، عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، سب لکھا رہتا ہے، بنا رہتا ہے، آپ جا کر پڑھ لیجیے۔ تو آج دین کے اندر ایسی ایسی بدعتوں کا جو ہے ایجاد کر لیا گیا ہے کہ لوگ اس سے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ کماؤ، دنیا کے اندر جو ہے یہ جو بدعتوں کے نام پر جو کمایا جا رہا ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ اپنے اندر ڈال رہے ہیں، جہنم کی آگ ہم ڈال رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہیں بھی خطبے کے اندر جب بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ ضرور پڑھا جاتا ہے کل محدث بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا راستہ جو ہے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، کہیں پھسلے نہ۔ ہمارا عقیدہ جب مضبوط ہوگا ہم پھسلیں گے نہیں۔ ہم اہل حدیث تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم سچے عقیدے کے مالک ہیں، لیکن جہاں عورتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے عورتیں بہکا لے جاتی ہیں گھر کی عورتیں۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی عورت اگر عقیدے کی پکی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عورتیں تو خراب کر دیتی ہیں مردوں کا ایمان، اور ان کا عقیدہ بھی خراب کر دیتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ یہ تب ایسن کہہ لو فلانے جگہ چلا جاؤ، یہ چلا جاؤ، وہ چلا جاؤ، تو ٹھکائے جائے، یہ سوئیے، وہ چل جائے۔ عقیدے کے معاملے میں عورتیں بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی عورت ہوگی کہ جو عقیدے کے اندر مضبوط ہوگی۔ تو بدعت یہ جانتے ہیں کیا ہے، یہ دین کے اندر دین کو کھوکھلا کرنا ہے۔ اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے اندر داخل ہو کر اسلام کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر سب سے زیادہ آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر اسلام کو نقصان ہے تو جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، وہ فاضل کرام جو تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں کہ نہیں، فکس کیے رہتے ہیں 3 دن اس مسجد میں، 3 دن اس مسجد میں، 3 دن میں قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ حافظ جی آ رہے ہیں، 50,000 روپے 30,000 کے اندر بٹور کر لے کے چلے گئے۔ پڑھایا کیا؟ ایسے تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اتنی تیز بلٹ ٹرین بھی نہیں چلتی ہے کہ نہیں، راجدھانی ایکسپریس بھی نہیں چلتی اتنا تیزی کے ساتھ۔
یعلمون تعلمون، اور لوگ کچھ لوگ تو ایسے سجدے میں گرتے ہیں کہ وہ کھڑا رہتا ہے، امام صاحب پھر سجدہ سے اٹھ جاتا ہے، تو کہتا ہے کوئی ضرورت ہے ہم میں سجدہ میں جائے تو امام صاحب کو لیے تو ہم کھڑے کھڑا رہے. تو کچھ لوگ کھڑے ہی کھڑے رہتے ہیں، رکعت پوری ہو جاتی ہے ان کی. اتنا کیا فائدہ ہے ایسا سب کرنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا دین اسلام کے لیے جو بھی کام کرو وہ خالص اللہ کے لیے کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن مکمل کریں، آپ 2-4 آیت پڑھ لیں وہی بہت، سمجھ کر پڑھ لیں، اچھے سے پڑھ لیں، حج روانی سب کر کے پڑھ لیں، لیکن اچھے سے پڑھ لیں، ایک ہی صفحہ پڑھ لیں. کہیں بھی آپ جا کر دیکھیے گلف کے اندر، مسجدوں کے اندر، وہاں بھی تو مسلمان رہتے ہیں. اس طریقے کی کسی بھی مسجد کا بتا دیجیے یا کوئی بھی ویڈیو کے ذریعے سے بتا دیں کہ وہاں بھی اس طریقے سے حفاظ کرام یا جو قاری ہے یا مولانا ہے اس طریقے سے پڑھتے نہیں، بالکل نہیں. اگر وہ اس طریقے سے پڑھ دیں گے اسے وہ بھگا دیے جائیں گے. یہاں تو وہ آبائی روک لیتے ہیں، اپنی جیب بھر گئی، اپنی اٹیچی بھر گئی. کس کو؟ اہل حدیثوں کو گالی دے کے لوگ جو ہے آج جیبیں بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے ہیں. ابھی اسٹیجیں لگے گی، کیا چلنے جا رہا ہے؟ جو ہمارا موضوع یہی 12 بات ہے نا، بدعت اسی کو کہتے ہیں نا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج 10 تاریخ ہے، سوموار کے دن باقاعدہ حکومت سے ان لوگوں نے چھٹی لے لی. اس دن تعطیل ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور دیکھیں کیسے خوشیاں منائیں گے. ناچ گاجے باجے تاشے، شراب نوشی، بدماشیاں، عورتوں کی محفلیں لگیں گی، محفلیں لگیں گی، ناچیں گے، گھومیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مست رہیں گے. یہ سب اسلام نہیں ہے. اور کچھ ایسے علماء سو ہیں، علماء سو ان کو کہتے ہیں جو برے علماء. علماء سو ایسے ہیں جو سیدھا کہتے ہیں کہ لا کر آپ ثبوت دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا ہے، یا کہیں ایسا دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں کیا. سیدھا ایسا کہتے ہیں کہ ثبوت دکھاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں کیا، ثبوت دکھاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا. ایسا پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ایسے محفلوں کو بجائے اللہ کے فرشتے جو رحمت کے ہوتے ہیں وہ ڈھانپنے کے بجائے ایسے محفلوں کو ابلیس اور ان کے چیلے چپاٹے جو ہے ان محفلوں کو جو ہے گھیر کر رکھتے ہیں. اور جب اس طریقے سے حرکتیں کی جاتی ہیں تو وہ اللہ اکبر، نعرے رسالت فلاں، اور جو صاحب آتے ہیں القاب کے جھڑے لگے رہتے ہیں، شیخ الہند ہیں، فلانے ہیں، حضرت علامہ ہیں، الگ ایک لمبی 3-4 لائن میں ان کے القاب لکھے رہتے ہیں، جھڑ لگے رہتے ہیں القاب. تو چلے گئے، عقیدہ خراب کر کے چلے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، اہل حدیث علماء کی عزت کرو، وہ آپ کو صحیح راستہ ہوگا. لیکن اہل حدیث میں علماء کی کوئی قدر نہیں، کوئی ہے قدر، کوئی عزت نہیں ہے. اہل حدیث جو آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا اس کی قدر نہیں ہوگی، اور جو گڈھے میں گرائے گا اس کو لوگ اچھے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ آئے کہہ دیے فلانے تمہارا گھر خراب کر رہا ہے، ارے جاؤ آئے ہو بڑکا وہ بنے ہوا ہمارا گھر خراب کریے، ہم نے یہ میاں ہے تو استعمال کریے. اور اگر جو ہے آپ نے بتا دیا فلانے تمہارا گھر خراب کرتا ہے، وہ کوئی دشمن کو پہلی فرصت پہنچ جاؤ اور جکرے بارے میں کہیں نہیں وہ ترنت ان سے اور معاہدے کیے ہیں. یہ ہم لوگوں کا دستور ہے، نیم. جو آپ کو صحیح راستہ بتائے گا اس کو ہم برا جانیں گے، جو گڈھے میں گرائے گا اس کو کہیں گے بہت نیک ہے، بہت ہمارے گھر کا ایک دم بچائے ہیں. یہ سب چل رہا ہے، اور کتنے لوگ گاؤں کے اندر ایسے ہیں کہ جو یہی کام کر رہے ہیں، دن رات بیٹھے ہیں، کتنا کام، چلو لوگ گھر برباد کیے. آپ کو کوئی کام نہیں ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے تو کر دیا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حساب و کتاب لے گا. اللہ کے ہاں جانا ہے، یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیے، اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھیے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جانا. اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں جانا ہے، اپنے
اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ انسان غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن جس کے دل، ہمارے اور آپ کے دل میں تو یہ خیال ہے کہ اب ہمیں تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں ہم رہ جائیں گے، تو ابھی دیکھیے یہ 12 ربیع الاول جو آنے والا ہے، آج 10 تاریخ ہے، سوموار کے دن باقاعدہ چھٹی ہوگی۔ یہی قرآن کی جو حفاظ کرام جو 3 دن میں قرآن رڑ کر کے ختم کر دیتے ہیں، اگر یہ دوسرے قوم والے کرنے لگے تو ہم دیکھتے جو ہے کہتے ہیں ارے قرآن کی بے عزتی ہو رہی، بے حرمتی ہو رہی، لیکن ان کو کون سمجھانے جائے؟ یہ نہیں بے حرمتی کر رہے ہیں، اپنے ہی سب کا آدمی قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کو کون کہنے جائے؟ آج ایک چیز اور چل گیا ہے، آپ دیکھیں ایک چیز اور چل گیا ہے مدارسوں کے اندر، بچوں کو نعت، ڈرامہ، یہ ساری چیزیں دی جائے گی، اور لڑکیاں جو جوان رہے گی 16 سال کی، 15 سال کی، 12 سال کی، ان کو تب یہاں آ رہا ہے ایسا، تب ایسا کرو، تب ایسا کرو، ایسا کرو۔ شیطان کتنے اچھے سے ڈانس کو، رقص کو کیسے پیش کر دیا ہے کہ اس کو جو ہے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ ڈانس ہے، لیکن حقیقت میں وہ ڈانس ہے کہ جو ڈرامہ سکھلایا جاتا ہے، اور لڑکیاں آ کر انجمن میں سالانہ میں وہ سب ایسے کرتی ہیں، ایسے کرتی ہیں، تو محمد کا نام لیا، محمد کے نام پر ڈانس ہو رہا ہے۔ یہ سب نہ ہونے دیجیے، اپنے مدرسوں کے اندر فرق کیجیے، یہ بدماشیاں ہیں۔ نعت پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیے جیسے آرام سے کھڑے ہو کے پڑھیے۔ اب یہ سارے ڈرامے بازیاں جو چل رہے ہیں مدرسوں کے اندر، سالانہ انجمن اور ششماہی امتحان کے نام پر، یہ ساری چیزیں بند کروانے کی ضرورت ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نئی بدعت ایجاد ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، اور خاص طور سے مدارس کے اندر یہ چیز، نئی چیز داخل ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیے 12 ربیع الاول کے اندر کس طریقے سے بدعتیں ایجاد کی جائیں گی، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے دن ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی۔ عام طور پر سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن یعنی پیر کے دن ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ہفتہ واری روزہ رکھنا ہے تو سوموار کے دن روزہ رکھو، جمعرات کے دن روزہ رکھو۔ لیکن عام طور پر دیکھا جائے جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے؟ مزاروں پر مرغے چڑھائے جاتے ہیں، مرغے ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں کہ سرخ والا مرغا ہونا چاہیے، مہنگا والا مرغا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ بدلیا کے پاس آپ چلے جائیں، یا اللہ کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے عورتوں کی مزار کے پاس، سب لوٹنے والے، سب کھانے والے، شریعت سے اس کا کوئی لینا نہیں۔ عورتیں بھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں، آدمی لوگ کم دکھائی دیتے ہیں، اگر 2-4 آدمی ہیں تو کم سے کم 20 عورتیں ہیں۔ وہاں بے حیائی، بے شرمی نہیں پھیلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، تو پیر کے دن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے یہی چیز کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہیں نہیں، آپ دیکھیں علماء کا جو اجماع ہے، علماء کا جو اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، آپ کی وفات جو ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس پر سارے اس میں آپ دیکھیں ان میں سے جو بدعت ایجاد کرنے والے علماء ہیں، بہت سارے علماء اس کے قائل ہی نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میلاد النبی منانا بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہوئی تو ہم کیوں خوشیاں منائیں؟ اور خوشیاں منانے کی وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ میلاد النبی منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے؟ تو یہ بھی ثابت کر کے بتائے نا کہ کوئی صحابہ یا کسی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید منایا ہو، عید میلاد النبی منائی ہو آپ نے، کوئی یہ ثابت کر کے بتا دے؟ نہیں بتا سکتا۔ آئیے بدعت کے تعلق سے ایک بات بتلاتا ہوں۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، مسجد سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور وہاں اس طریقے سے حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کنکری ہے جو اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، کنکری کے اوپر گر رہے ہیں. کیا گر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بھی بدعت. اتنی وہ بات ہے کہ وہ لوگ کنکری رکھ کے اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ اللہ کے اوپر کہو. کوئی غلط طریقہ ہے؟ نہیں ہے. یہی لوگ سمجھ کے رکھے ہیں کہ غلط کیا ہے. بھائی ہم کنکری رکھ کے اس کے اوپر ورد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے اوپر کہہ رہے ہیں. تو اس میں بدعت ہوا کیا؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو تم اپنی انگلیوں پر جہنم گن رہے ہو. یہ جو گن رہے ہو تم یہاں پہ اس کو، یہ تم جہنم گن رہے ہو اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. تو جو چیز ثابت نہیں ہے وہ بدعت ایجاد، وہ بدعت ہوا اور اس کی سزا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. بتائیے کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے. آدمی کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو ایسا کر لیں، لاؤ ایسا کر لیں، نہیں. اسلام کا یہی مطلب ہے کہ جتنا کہا گیا اتنا کرو، جس پر روکا گیا اس پر رک جاؤ. تو 12 ربیع الاول اگر کوئی منا رہا ہے تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی ان کی، منانا ہے کہ نہیں منانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ زندہ تھے، کبھی آپ نے سالگرہ نہیں کیا. آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی بہت سارے گھروں میں بچوں کا ہیپی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہاں مناؤ تھوڑا، تو کہا تھا کہا غریب لڑکوں میں ضد کرتا ہے تو اب مجبور ہیں کہاں کے. یعنی بچہ اگر کہہ دے کہ ہمیں خنزیر کا گوشت کھانا ہے تو کھا لیں گے. ارے بھائی بچے کو تو پتا نہیں ہے. ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کو بتائیں. اور یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو شریعت سے مخالف اگر حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اور وہ شریعت سے اس کا ملاپ نہیں ہے، شریعت سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، تو ایسا کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے. وہاں اپنے باپ کی مخالفت کر سکتے. اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں. تو ہمارا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ بیٹے ہم یہ نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے ہم نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے یہ. اگر 2-4 بار آپ ضد کر لیں گے وہ بچہ مان جائے. سمجھا دیں اچھے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بدلائیں، طریقہ بدلائیں، اس کے ضد کے آگے ہار نہ مان جائے. کیوں؟ کیونکہ بچہ غلط چیز کا حکم دے رہا ہے، وہ چیز ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ بدعت کے معنی کیا ہے. کچھ باتیں اپنی بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بدعت کی جو لغوی تعریف ہے وہ ہے کیا؟ بدعت کہتے ہیں کسی چیز کی ایجاد بالکل نئے طرز پر ہو، طرز سے ہو جس کی گزشتہ مثال نہ مل رہی ہو. یعنی نئے طرز پر ہو جس کی گزشتہ مثال نہ مل رہی ہو. یعنی جیسے آج کیا جائے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے نہیں کیا، اس چیز کو بدعت کہا جائے. اچھا اس کا 12 ربیع الاول کا جو ہے، ایک چیز میں بتلا دوں کہ 12 ربیع الاول کی جو بدعت ہے وہ کس نے ایجاد کی؟ تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے چھان بین کر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کسی شیعہ حکمران جو تھا وہ مصر کے اندر تھا، اس نے ایجاد کیا. لیکن تاریخ کے اندر جو ملتا ہے، چھان بین کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ موصل ایک شہر تھا جو اس وقت دمشق میں آتا تھا. موصل یہ رنگیلے، ان کا نام کیا تھا؟ رنگیلے شاہ، جو ملت اسلامیہ کا سامری تھا. یعنی اس کا نام کیا تھا بتا دوں یہ بھی، یعنی مظفر الدین
کوکبوری بن ارحل متوفی 630 ہجری میں عید میلاد النبی کا اس نے ایجاد کیا تھا. مظفر الدین نام تھا اس کا. کوکبوری کون سے سن میں ایجاد کیا تھا؟ 630 ہجری میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی اس نے منائی تھی. اور اس پر علماء نے اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اتفاق کیا تھا اور باقاعدہ خوشیاں منائی گئی تھی. رات رات بھر چراغاں کیے گئے تھے, خوشی منائی گئی تھی, اور پھر وہاں سے اس کا ایجاد چلا آیا جو آج تک لوگ منا رہے ہیں. اب یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت تک چلے گا, یہ ختم ہو جائے گا, یہ تو اللہ ہی ہو رہا ہے. لیکن ابھی تو لوگ بے پردے سے اس چیز کو منا رہے ہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ 630 ہجری میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد اس کا ایجاد. اتنا بڑا وہ ہے, آپ کو دیکھ لیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, محدثین کے زمانے میں نہیں تھا, تو ہم کس طریقے سے اس کو منائیں؟ یا اس طریقے سے لوگ آج اس کو نیکی سمجھ کے منا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. حقیقت میں در حقیقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے ہی نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے تو اس طریقے سے حرکت نہ کرتے. یہ لوگ بہت ساری بدعتیں ایجاد کی گئی, شریعت کے اندر بہت ساری بدعتوں کا ایجاد ہوا. تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ بدعت, اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دین مکمل ہونے کے باوجود اس پر کوئی نئی چیز ایجاد کرنی چاہیے. اس یہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت کا نزول ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آج دین مکمل ہو گیا, ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. تو جب دین مکمل ہو گیا, اب یہی دین قیامت تک چلے گا. نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا, کوئی بتلانے والا نہیں آئے گا, بس اللہ کے بندے موجود رہیں گے. وہ ہمیشہ آپ کو سیدھی راہ بتلاتے رہیں گے, ہر دور میں موجود رہیں گے. یہ مت سوچئے یہ ختم ہو جائے گی, نہیں. ان کی تعداد چاہے تھوڑی رہے, ہر جگہ رہے. اور جو آدمی بدعت میں لت پت ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, ایسے لوگوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے پہنچ جاتے ہیں جو ان کو اللہ کا راستہ بتلا دیتے ہیں, تاکہ وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں حجت کرنے کا موقع ان کو نہ رہے کہ ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس نہیں ہوگا. آج ٹیکنالوجی ہو گئی, ہر چوراہے پر, ہر گھر پہ, ہر جگہ پہنچ رہے ہیں لوگ, دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, اسلام کو پھیلا رہے ہیں. اور آپ دوسری دنیا میں آپ چلے جائیں, مطلب انڈیا کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں, اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے, لوگ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ہم اور آپ تو اپنے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بھائی مارا جاتا ہے, ہم دن کی طرح خوش ہیں, وہی میں خوش ہیں کہ ہمارا بھائی مارا جائے, ہم بچا نہیں, وہی میں خوش ہیں. ہمارے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہمارا کچھ نہ بگڑے, سامنے والے کو کوئی برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, بس یہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا. ہم اسی میں خوش ہیں اور اپنے آپ کو اسی میں جنتی سمجھ رہے ہیں. اللہ خیر ہے, اللہ بچائے ایسے مسلمانوں. کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ جو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں, ان سے ہم اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. نہ خود کریں اور نہ کرنے دیں, ضد پر مت آئیں. کسی کو کچھ بتانا ہے, آپ اپنی بات بتا دیجیے, بدلو کو اپنی بات بتائیں. آپ جانتے ہیں تو بتا دیجیے, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, بھائی نہیں کیا. اس پر اڑ جانا, لڑنا, جھگڑنا, یہ سب ضرورت نہیں ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ لڑ جاتے ہیں نا, غصے میں آ جاتے ہیں, کام میں آ جاتے ہیں, کام میں آ جاتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بس آپ کا کام ہے آپ جا کر بتلا دیجیے, اس کے بعد اللہ کو ہدایت دینا نہیں دینا اس کا کام ہے, آپ اپنے آپ کریے. لیکن یہاں کو لوگ لڑ جاتے ہیں, نہ کیسے غلط ہو, نہ ہمارا بقیہ صحیح ہے,
ارے آپ کی بات صحیح ہے تو کاہے کو اتنا پریشان ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کا مال اگر صحیح ہے، آپ دکان میں بیچ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو لے گا ہی۔ جب خراب رہے گا، کھوٹا رہے گا، تب کیسے کوئی لے گا؟ اگر آپ کا مال صحیح ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ بھیج دے گا، بکے گا ہی بکے گا۔ تو کہنے کا جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ضد پر مت اڑیے، بحث مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہیں کرتے، آپ نے بتلا دیا، آپ وہاں سے چلے جائیں۔ باقی ہدایت دینا نہیں دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی لیے کہا گیا آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ دیکھنا، اب اس کے بعد میری مرضی ہے کہ میں اس کو جس سے چاہوں ہدایت کا راستہ دوں یا نہ۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مسلمان بنا دے، جو مسلمان ہو جائے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو آج دیکھیں آدمی جو ہے گمراہی میں پیدا ہوا اور گمراہی میں دنیا سے چلا گیا، وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس کے بعد ہماری وفات بھی اسی میں ہم سب سے بڑے خوش ہیں۔ اس لیے جو بدعتیں ہیں ان بدعتوں سے بچیے، ان خرافات سے بچیے، اور کوئی بھی چیز اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اپنے علماء سے سمپرک کریں، ضرور پوچھیں۔ آج تو ٹیکنالوجی ہے، یوٹیوب پر بھی سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن بہت سارے علماء ایسے موجود ہیں جو یوٹیوب پر بھی غلط چیزیں ڈال کر رکھتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں نہ سمجھ میں آئے خود کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے یا اپنے علماء سے سمپرک کر لیجیے، وہ آپ کو حقیقت بتائیں گے کہ اس معاملے میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آج تو ماشاءاللہ سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، جانتے ہیں۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، باریک والی چیزیں اگر نہیں جانتے تو کوئی بات ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں ہیں جانتے ہیں۔ اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اہل حدیث میں جو ان کے علماء ہوتے ہیں، علماء سو میں جو عالم ہوتے ہیں، اہل حدیث میں جو ایک آدمی نہیں کچھ جانتا ہے وہ بھی ان کے برابر کا رہتا ہے، وہ بھی ان سے زیادہ جانتا ہے اور ان سے مقابلہ کر لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعتوں کا ایجاد جو ہے مت کیجیے، عقیدہ مت خراب کیجیے، اپنے گھر میں اپنے عورتوں کو بھی عقیدہ خراب ہونے سے بچائیں، اللہ پر بھروسہ کیجیے، جو کچھ لکھا ہوگا، جو کچھ دینا ہوگا اللہ دے گا، آپ اپنی طرف سے جتن کرتے رہیے، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے۔ اللہ دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، جو کچھ نصیب میں لکھا ہے آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جو بھی اس دنیا کے اندر بدعتیں سماج کے اندر رائج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کا شہدائی بنا۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم دائم رکھ، اور جب تک اس دنیا پر زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں خیر کرو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔